السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو جی آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، لائک کر لینا ہے اور اپنی بہن کے لیے ایک اچھا سا کمنٹ کر دینا ہے۔ آج کا میرا دن بہت خاص بھی تھا، لیکن جیسے ہی میں کالج گئی تو پتہ چلا کہ آج ایگزیبیشن بھی ہے، تو دوست نے بولا کہ میرے مہندی لگاؤ۔ میں نے جی اس کے مہندی لگانی شروع کی۔ مہندی لگاتے لگاتے ڈیزائن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن اس نے بولا تھا کہ ایسا ہی کچھ بنانا ہے، تو جی میں اس ڈیزائن کی حد تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد جی میں نے ماڈل بھی تیار کرنا تھا، کیونکہ ایگزیبیشن تھا، تو ایگزیبیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ماڈل۔ اپنے پروجیکٹ، ہر سبجیکٹ کے پروجیکٹ تیار کرنا۔ میں جی اکنامکس کا ماڈل تیار کر رہی تھی۔ یہ کام بڑا ہی محنت والا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بہن ہار نہیں مانتی، بلکہ محنت کرتی رہتی ہے پوری نیت سے، پوری لگن سے۔ میں جی ان کی کٹنگ کر رہی تھی۔ یہ پیپر ٹائپ تھے، یہ پرنٹ ہو کے آ چکے تھے۔ جو ماڈل تیار ہو رہا تھا اس میں ہم نے کور لگا لیے تھے۔ اس کے بعد ہم اس پہ رائٹ کر رہے تھے۔ رائٹ کر کے میں فری ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ اب پرنٹس کی کٹنگ کرنی ہے۔ میں نے پرنٹس کی کٹنگ کرنی سٹارٹ کی۔ میں نے جی 2 ماڈل ریڈی کرنے تھے۔ ایک طرف یہ ایویلیویشن آف منی والا ماڈل تھا، اس میں ہمارا بارٹر سسٹم آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے میٹیلک منی آ جاتی ہے، پیپر منی آ جاتی ہے۔ ایک ہمارا یہ والا سسٹم آ جاتا تھا۔ دوسرا جو تھا وہ ہمارا فیکٹرز آف پروڈکشن کے حوالے سے تھا۔ یہ ایویلیوشن آف منی کا میرا ماڈل پیپر تیار ہو چکا تھا۔ پچھلے آپ نے جو صفائی نہیں ہے، نیٹنس نہیں ہے، آپ نے اس کو اگنور کر دینا ہے۔ باقی آپ نے بتانا ہے کہ ماڈل میں نے کس طرح کا بنایا ہے، آپ کو کیسا لگا ہے۔ سچ بتاؤں تو دونوں ماڈل بنانے میں میری بہت زیادہ محنت لگی، لیکن میں تو ہمت ہارنے والی نہیں ہوں۔ ماڈل ریڈی ہو چکے تھے، میں گھر واپس آئی تو شام کا ٹائم تھا، کچھ سورج بھی ڈل رہا تھا۔ تو جی سبزی گھر میں آ چکی تھی، میں نے سبزی کی تیاری بھی کرنی تھی، سبزی بنانی بھی تھی، کیونکہ آج ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، تو افطاری کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ روزے میں انسان پہلے ہی تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے جی آلو کی چمڑی ادیرنی سٹارٹ کی، آلوؤں کو چھیلنا سٹارٹ کیا۔ آلو چھیلتے چلاتے میں جی آلو کو کاٹ چکی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ابھی پھول گوبھی بھی تھی، تو وہ بھی کاٹنی تھی۔ خیر کٹ تو جانی تھی، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ چلو جو بھی ہو اللہ کا نام لے کر سب کر لیتی ہوں، کیونکہ جب کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو وہ مشکل نہیں لگتا، بلکہ آپ کے لیے آسانی میں بدل جاتا ہے، آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی جو بھی کام کیا کریں اللہ کے نام سے شروع کیا کریں، بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا کریں۔ ایک تو آپ کے کام میں برکت ہوتی ہے، دوسرا بسم اللہ کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ انسان کا کام صرف کام نہیں رہتا، وہ عبادت بھی بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا ہر کام، چاہے وہ پڑھائی ہو، گھر کا کام ہو یا کوئی ویڈیو بنانا ہو، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور بسم اللہ سے شروع کیا جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کا نام لے کر جو کام کیا جائے اللہ اس میں خیر بھی ڈال دیتے ہیں، اس میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں اور برکتیں شامل ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ آپ ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کریں، اللہ کے نام سے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ خود انجام اچھا کر دے گا، کیونکہ بسم اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو انسان کی زندگی میں برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ صرف زبان سے کہنے کی چیز نہیں، یہ دل سے ماننے کی چیز ہے، اور مجھے پورا بیلیو ہے کہ جو انسان اللہ کے نام سے اپنا کام شروع کرتا ہے اللہ اس کے کام کو بھی خوبصورت کر دیتے ہیں۔ سبزی میری جو تھی وہ کٹ چکی تھی، لیکن جیسے ہی میں نیچے کچن میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ سلنڈر ختم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ رک گئے، دل گھبرا گیا، کیونکہ افطاری کا وقت قریب تھا۔ میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرے لیے آسانی فرما دے۔ پھر جی کیا کرنا تھا، میں نے سوچا کہ افطاری کا ٹائم بھی قریب آ رہا ہے، چولہے پر بڑی مشکل سے آگ جلانا مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں چولہے پر ہی پکا لیتی ہوں۔ موسم الحمدللہ اچھا تھا، لیکن چولہے میں آگ جلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے لکڑیاں رکھیں اور بار بار کوشش کرنے کے باوجود خیر آگ جلی گئی، لیکن اس میں دھواں بہت زیادہ تھا۔ دھوئیں سے آنکھیں جلنے لگی، گلا خشک ہو رہا تھا۔ ایک روزے کی حالت میں تو ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، آنکھوں میں سے پانی بہت زیادہ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا کرم ہے،
پھر جی میں نے مسالہ بھون لیا تھا، سورج بھی کافی حد تک ڈل چکا تھا، غروب ہو رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ میں جی اس پر بار بار پھونکے مار رہی تھی کہ اللہ پاک کسی طریقے سے یہ آگ صحیح ہو جائے۔ میری آنکھوں میں سے پانی بہت ہی زیادہ نکل رہا تھا۔ میں نے خیر مسالہ بھوننا سٹارٹ کیا، اس میں مرچیں ڈالیں۔ اگر آپ کو سچ بتاؤں اس وقت میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ ہاتھ بھی درد کر رہے تھے، لیکن میں نے دل میں کہا جو کام شروع کر لیا ہے اسے مکمل کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ ہانڈی تیار کرتے ہوئے خیر محنت تو بہت لگتی ہے، ایک محنت اور دوسرا آگ کے ساتھ سارا ہی کام کرنا۔ میں بار بار لکڑی کو ڈالتی، پھر اسے ہلاتی، پھونکے مارتی، پھر دعا برداشت کرتی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں صرف سبزی نہیں پکا رہی بلکہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ میں نے اتنی محنت سے ہانڈی کو مسالہ بھون رہی تھی، لیکن آگ پہلے ہلکی ہونے کی وجہ سے مسالہ بھی جلدی نہیں بھون رہا تھا، لیکن آگ اللہ کا شکر ہے کہ فوراً سے تیز ہو گئی، تو جی مسالہ تیزی سے بھوننا سٹارٹ ہوا۔ لیکن آج الحمدللہ سے پہلا روزہ تھا، تو میری کوشش بھی یہی تھی کہ جلدی سے سارے کام ختم ہو جائے، کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا ہے، تو جی گھر کے کاموں میں آپ ایک پلاننگ بنا لیں، کیونکہ آج تو پہلا روزہ ہے، لیکن آپ ایک پلان بنائیں کہ ہم نے کس طرح دن میں زیادہ ٹائم عبادت کے لیے نکالنا ہے، اللہ کو کس طرح راضی کرنا ہے، کیونکہ رمضان کا مقصد یہ نہیں کہ ہم پورا دن کچن میں گزار دیں، ہم پورا دن اپنے گھر کے کاموں میں نکال دیں، ہم پورا دن اپنی مصروفیات میں نکال دیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ کے پاس سحری کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر آپ سحری کے بعد صرف 10 منٹ بھی دعا کر لیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کی ایک دعا جو ہوتی ہے وہ اس کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ روزانہ کا ایک ہدف رکھیں، رمضان میں وقت نکالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے روزانہ ایک چھوٹا سا ہدف بنا لیں کہ آج میں نے قرآن کی اتنی تلاوت کرنی ہے، آج میں نے اتنی مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، آج میں نے درود شریف اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، آج میں نے کسی کو معاف کرنا ہے، کسی کو خوش کرنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اہداف جو ہوتے ہیں وہ آپ کے رمضان کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اس بابرکت مہینے میں آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی نیند کو تھوڑا کریں، نیند کی وجہ سے بھی وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ سونا بھی نقصان دہ ہوتا ہے، بہت کم سونا بھی مشکل ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد تھوڑا وقت جاگیں، دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کریں تاکہ عبادت بھی ہو اور صحت بھی خراب نہ ہو۔ آپ سحری کے وقت ضرور دعا کیا کریں، اپنی دعاؤں میں خصوصی مجھے بھی یاد رکھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سن رہے ہوتے ہیں، اور تب اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آؤ جس بندے نے میرے پاس آنا ہے، جس نے میرے سے مانگنا ہے۔ تو ہم بھی چاہیے کہ ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ سے بہت ساری دعائیں کریں۔ پھر افطاری کا وقت ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اس میں ہم اپنا وقت نکالیں، ہم افطار سے تقریباً تھوڑی دیر قبل ہم اللہ سے دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ رمضان بھی وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، جس میں ہم اللہ کو اپنے قریب کر سکتے ہیں، جس میں اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف جی ادھر میری ہانڈیاں بن چکی تھی، اس میں میں نے اب دھنیا کاٹنا شروع کیا، تو دھنیا میرا کٹ رہا تھا، میں نے اس کو واش کر کے اس کو کاٹنا شروع کیا تاکہ اچھے طریقے سے کوئی بھی جراثیم ہے تو ایزیلی نکل جائیں۔ ہنڈیا جی آگ پڑی رکھی ہوئی تھی، آگ پڑی جل رہی تھی کیونکہ نیچے آگ بہت تیز تھی، ادھر دھنیا کٹ رہا تھا، میں انتظار کر رہی تھی کیونکہ روزہ بھی تھا، میں یہی انتظار کر رہی تھی کہ میرا افطار کا وقت کب تک قریب آئے گا۔ تو ادھر میں نے ہانڈی کو ہلانا سٹارٹ کیا، اس کو ہلا کر دیکھا تو ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو رہی تھی، بس تھوڑا بہت اس کا کسر رہ گئی تھی تھوڑی بہت، تو جی میں انتظار کر رہی تھی کب تک بنے، کیونکہ میری آنکھوں میں دھوئیں کی وجہ سے بہت زیادہ پانی آ رہا تھا۔ سلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو مجھے سلنڈر پر بہت غصہ، لیکن دوسری طرف میں کہہ رہی تھی بن ہی جانی ہے، یہی سوچتے سوچتے اس کو ہلائی جا رہی تھی، ساتھ میں نے جی آٹا گوندنا سٹارٹ کیا تاکہ افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے تو میں جلدی سے اپنے سارے کام کمپلیٹ کر لوں۔ ایک طرف ہانڈی پک رہی تھی، دوسری طرف میں آٹا گوندھ رہی تھی، لیکن دھوئیں کی وجہ سے پانی بہت زیادہ آنکھوں سے نکل رہا تھا۔ سچ کہوں تو پانی صرف دھوئیں کا نہیں تھا، وہ اس تھکن کا تھا جو اندر تک محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں دل میں اللہ ہی کا نام لے رہی تھی کہ یا اللہ رحم فرما۔ پھر میں نے ہمت کر کے
اس کام کو بھی سر انجام دینا تھا، لیکن آج کے دن نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا۔ آج کے دن نے مجھے ایک بہت بڑی بات سکھائی۔ محنت کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی کام کرنا ہو، کالج کا کوئی ماڈل تیار کرنا ہو یا روزے کی حالت میں گھر کا کام کرنا ہو۔ جب نیت صاف ہو تو ہر کام عبادت بن جاتا تھا۔ ادھر ہانڈی تیار ہو چکی تھی، اس میں میں نے دھنیا ڈالنا شروع کیا اور اسے ساتھ ساتھ میں ہلا رہی تھی تاکہ سارا مکس ہو جائے۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگ رہا ہو، میری باتیں پسند آ رہی ہوں تو کائنڈلی اپنی بہن کو سپورٹ کریں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب ہوتا ہے وہ میری ہمت بڑھاتا ہے، میری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ میں نے پھر روٹیاں بنانی سٹارٹ کی۔ آج میں نے فیل کیا کہ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تھکن کے باوجود بھی اللہ کے لیے صبر کرنا، اللہ کی رضا میں خوش رہنا۔ میں روٹی بنا رہی تھی جس طرح کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو میں نے پہلی روٹی جو تھی وہ توے پر ڈال دی اور دوسری کا کام سٹارٹ کیا۔ دوسری کو میں نے بیلنا سٹارٹ کیا۔ پہلا روزہ جو تھا وہ تھوڑی تھکن کا بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ شکر کا بھی تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہی تھی۔ ساتھ میں نے روٹی کو دیکھنا سٹارٹ کیا۔ روٹی پلٹنے کا وقت آ گیا تھا، میں نے روٹی کو پلٹا دیا اور دوسری روٹی کو میں نے بیلنا سٹارٹ کیا۔ ابھی روٹی بن ہی رہی تھی کہ مجھے کچھ عجیب طرح کی آوازیں سنائی دینی شروع کی۔ جس طرح ہی میں اٹھ کے دوسری طرف ہوئی تو سامنے آگ لگی ہوئی تھی، سامنے والوں کے گھر میں بہت زیادہ آگ تھی، جہاں پر میرے خیال سے روٹیاں بنا رہی تھیں عورتیں، لیکن آگ دیکھ کر میں خود بہت پریشان ہو گئی، میرا دل خود وہیں پر رک گیا۔ روٹی میری ابھی توے پڑی تھی، لیکن میں اس آگ کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا، یہ آگ بجھانا میرے بس کا کام نہیں تھا۔ میں نے ادھر واپس آ گئی، روٹی دیکھی اور یہ افطاری تیار ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔